آپ کبھی انڈیا پاکستان کی دشمنی کی باتیں نہ کیا کرو, اس سے دونوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ایک نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے, میں نے بھی کہیں بیان کیا ہوا تھا کہ انڈیا پاکستان کو لڑائی چھوڑ کے نا, لڑائی معاف کرو, اللہ کا گھر صاف کرو, یہ کام کرنا چاہیے. دونوں ملک, دونوں کو دوستی سے دونوں کا فائدہ ہے. اتنی ترقی کر جائیں گے نا دونوں, اگر دونوں میں صلح ہو جائے. کہ آپ کی سوچ ہے, بین الاقوامی طاقتیں نہیں صلح ہونے دیتی. پیچھے انڈیا کے اسرائیل کھڑا ہے, وہ کبھی بھی نہیں پاکستان سے دوستی لگانے دے گا. پھر یہاں کی اپنی سیاستیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر دونوں ملک دوستی کا ہاتھ بڑھا لیں, تجارت کو فروغ دیں, بولے میں تمہاری زبان ہندی ہے تو وہ بھی اردو ہی ہے, انڈیا میں اس کو ہندی کہا جاتا ہے, اور یہاں کیا کہا جاتا ہے, اردو کہا جاتا ہے. تو ایک ہی چیز ہے یار, سمجھوتا کر لو, تم اردو کہہ دو ہندی کہہ دو, لیکن دونوں مل کے زبان کو فروغ دیں گے تو ہماری بڑا فائدہ ہوگا ہمیں اس سے. تو اگر یہ سمجھوتا کر لے کتنا اچھا ہو جائے گا نا. کہ نہیں ہے مودی صاحب کو ووٹ چاہیے, تو جب تک مسلمانوں کے خلاف تقریریں نہیں ہوں گی, مودی کو ووٹ نہیں ملے, تو کیونکہ پتہ ہے قوم بے وقوف ہے, لڑوانے والی باتوں پہ ووٹ دے گی, وہ محبت کی باتوں پہ قوم ووٹ دیتی نہیں ہے. حالانکہ نقصان ہندوؤں کا بھی ہو رہا ہے, تجارت نہ ہونے سے دونوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ڈیفنس پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے دونوں ملکوں کا, ہر دوسرے دن نئے نئے میزائل بنا کے ایک دوسرے پہ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو دونوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, اس میں اکانومی دونوں کی تباہ ہو رہی ہے. اب کہیں میں نے یہ بیان کیا, نیچے کسی نے کمنٹس کیے, کسی ہندو نے, کہ پھر تمہیں الگ ملک بنانے کی دو قومی نظریے کی ضرورت کیا تھی. وہی شرارت والی بات نا بھائی, دو قومی نظریے کا مطلب یہ تھا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں, ہمیں ایک اسٹیٹ اسلامی چاہیے, تو جس کو اسلامک اسٹیٹ چاہیے وہ ادھر آ جائے, جس کو اسلامک اسٹیٹ نہیں چاہیے, سیکولر اسٹیٹ چاہیے, وہ وہاں رہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہو, ایک سیکولر اسٹیٹ ہو, دونوں ملکوں کے تعلقات اچھے ہو جائیں. کیا خیال ہے, یہاں اسلام نافذ ہو, وہاں سیکولرزم ہو, تو اس میں کیا جا رہا ہے, اس کا آپس کی لڑائی سے کیا تعلق ہے. وہ الگ بات ہے کہ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ بنا نہیں بنا, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اسلامک اسٹیٹ اور سیکولر اسٹیٹ آپس میں بہت سارے, تجارت میں تو دونوں کے مشترکہ مفاد ہے نا. ابے آپ کی دکان پہ کوئی ہندو آتا ہے چیز خریدنے کے لیے, تو آپ تو بیچو گے یار اس کو, اور ہندو کی دکان پہ مسلمان آتا ہے وہ بیچے گا, بولے گا بھائی تجارت تو سب سے کرنی ہے. تو بہت ساری چیزیں دونوں میں کامن ہیں, تو اس کامن چیزوں پہ اکٹھے ہونا چاہیے, لیکن ایسا ہوتا نہیں, اور بہت ہی مشکل ہے. سیاستدان کبھی بھی, وہ ان کو پتا ہے منجن جو بکے گا نا, ووٹ کا منجن, وہ لڑوا کے بکتا ہے, وہ دوستیاں کرا کے نہیں بکتا. تو لڑوانے سے بکے گا, تو وہ اس لیے ایسے ہی چلنے دو. اور یہ بھی آپ کے لیے خوشخبری, انڈیا پاکستان پہ ایٹم بم گرا ہی نہیں سکتا کبھی بھی, صرف ڈرانے کے لیے. کیوں؟ اگر انڈیا پاکستان پہ ایٹم بم گرائے گا نا, بہت سارے انڈیا کے شہر تباہ ہو جائیں گے, کیونکہ پاکستان لمبائی میں زیادہ ہے, چوڑائی میں کم ہے, تبھی چوڑے میں آتا رہتا ہے ہر وقت. پاکستان جو ہر وقت چوڑے میں رہتا ہے نا, اس کی وجہ ہے کہ چوڑائی ویسے کم ہے اس کی, لہذا ویسے بہت چوڑا ہے. اس چوڑائی کم ہونے کا فیور یہ ہے کہ اگر ایٹم بم گرا تو اس کے اثرات بارڈر پہ جائیں گے, اور بارڈر میں کون ہے, افغانستان بھی اور انڈیا کا بھی بہت بڑا حصہ تباہ ہو جائے گا اس سے. لاہور پہ ایٹم بم گرا تو جالندھر گیا, نہیں آئی بات. جو لاہور کے بارڈر پہ جتنے انڈیا کے شہر ہیں گئے کام سے, وہ سارے بھوکے مریں گے, سارے مر جائیں گے, بیمار لنگڑے معذور ہو جائیں گے. تو انڈیا نہیں چلا سکتا ایٹم بم, پاکستان چلا سکتا ہے. کمال کی بات یہ, انڈیا پہ اگر اللہ نہ کرے کوئی کسی پہ چلائے, ہم تو نہیں چاہتے, لیکن کیونکہ فاصلہ بہت, ہر آدمی پاکستان کے پاس ایٹم بم میں چلاتا کیوں نہیں ہے, ایٹم بم میں چلاتا کیوں نہیں ہے, ایٹم بم میں چلا, اس ایٹم بم کا فائدہ کیا. بھائی فائدہ یہ ہے کہ آپ کی طرف رخ کرنے سے پہلے دشمن 100 دفعہ سوچے گا, یہ فائدہ ہے.